یہ وجہ استدلال، یعنی آج کی بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ہے وجہ استدلال۔ جی یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کی فضیلت اس لیے نہیں دی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پر دین پر عمل کر رہا ہے، نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ خود اس پر درود بھیجے، فرشتے اس پر درود بھیجے، اور جب سے اس کو پیغام پہنچانے کی جس دن سے ذمہ داری دی گئی ہے اس دن سے قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان مرد عورتیں لاکھوں کروڑ، ان کا درود و سلام بھی اس پیغمبر کو پہنچائے۔ یہ ذمہ داری ہے امت کے لوگوں پر دی گئی۔ میں دراصل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک منتقل کرنا، اللہ کے دین کو دوسروں تک منتقل کرنا، دین کو منتقل کرنے کے بے شمار ذریعے، جیسے مدرسہ ہے، یہاں پر بچوں کو اس لیے تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ خود اپنی دنیا کی زندگی کو توحید پر، سنت رسول پر قائم کریں، اور اس دین کو حاصل کرنے کے بعد اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام میں لوگ شریک ہوتے ہیں، علماء کرام خطاب کرتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے گھر کے باہر ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی جتنی اس کی استطاعت ہے، چاہے وہ اللہ کے پیغام کو اپنے باپ کو پہنچائے، اپنی ماں کو پہنچائے، اپنی بیوی کو پہنچائے، اپنے دوست کو پہنچائے، اپنے بھائی بہن کو پہنچائے، اپنے پڑوسی کو پہنچائے، اپنے احباب کو پہنچائے، مسلمانوں کو پہنچائے، غیر مسلموں کو پہنچائے، چلتے پھرتے گھومتے جس شکل میں بھی، بازار میں، دکان میں، کسی بھی مقام پر کاروبار کرتے ہوئے، کھیتی کرتے ہوئے، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، جو لوگ بھی اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں، جس طرح اللہ اپنے پیغمبر پر درود بھیجتا ہے، جس طرح ملائکہ اپنے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، جس طرح کائنات کے سارے مسلمان اس پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اسی طرح وہ مسلمان پر بھی اللہ کا درود اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، ملائکہ کے درود پہنچتے ہیں، اور عام مومنین کے درود بھی ان کو پہنچتے ہیں۔ اس مقام پر رک کر تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے، یہ کتنا قیمتی، کتنا عالی شان مقام ہے، کتنا قیمتی، کتنا عالی شان مقام ہے کہ جس پر اللہ کا درود ہو، جس پر ملائکہ کا درود ہو، اور پل پل پر درود مل رہے ہوں، اس کی عظمت کا کیا شان ہے، اس کی عظمت کی کیا شان ہے جی، اس کی کامیابی کا کیا عالم ہے، اس کی حیثیت کا، اس کا مقام کا کیا پوزیشن ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جتنے بھی کام آدمی اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اتنی ہی ذمہ داری اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہے۔ صرف نماز 5 وقت کی فرض نہیں ہے،
صرف روزہ فرض نہیں ہے، صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جی صرف حج فرض نہیں ہے، یہ سب بھی فرائض ہیں، لیکن ساتھ میں یہ فرض بھی شامل ہے کہ آپ جس دین پر قائم ہیں، جس دین پر آپ قائم ہیں، اس دین کو حتی الامکان آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ قرآن مقدس میں یہ جو اصلاح معاشرہ یا غیر مسلموں کی دعوت یہ ہوگا کہیں مذکور، لیکن قرآن جو اسلوب ہمیں بتاتا ہے، اس آخری امت کا امتیاز جس بنیاد پر بتایا گیا ہے، اس کے دو ہی پہلو ہیں۔ دین میں ایک معروف ہے اور ایک منکر ہے۔ معروف سب سے چھوٹا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور دین کا سب سے اعلیٰ کام اللہ کی توحید کو دوسروں تک پہنچا دینا اور سنت رسول کو دوسروں تک بتا دینا۔ اب اس میں توحید سے پہلے، توحید کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، یہ ساری نیکیاں آ گئیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کا امتیاز کیا بتایا؟ معروف کو۔ اب معروف یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے باپ کو کسی اچھی چیز کو سمجھائیں، اپنی ماں کو کوئی اچھی چیز بتائیں، جو معروف ہے وہ کر نہیں رہی ہے، اس کو کرنے کی تلقین کریں۔ جو آپ کا بھائی ہے، جو آپ کی بہن ہے، جو آپ کا دوست ہے، جو بھی آپ سے کنسلٹ ہوتا ہے، جو بھی آپ کے رابطے میں آتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اگر وہ کسی معروف سے محروم ہے تو معروف اس تک پہنچائیں، جو بھی نیکی ہے اس کو پہنچائیں۔ اسی طرح منکر، منکر میں چھوٹی سی چیز نفرت سے لے کے شروع ہوتی ہے، ظلم، زیادتی، چغلی، غیبت اور بہت ساری برائیاں، شرک، بدعت، قتل، خوریزی، زناکاری، بدکاری، عیاری، مکاری، جتنے بھی جرائم ہیں وہ سب کے سب منکر میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے دین کا متعین اصول ہے، وہ تقسیم نہیں چاہتا، تقسیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے معروف کی طرف بلاؤ، منکر سے روکو۔ اب وہ معروف آپ کا باپ بھی اس سے محروم ہو سکتا ہے، آپ کی ماں بھی محروم ہو سکتی ہے، آپ کا بھائی بھی محروم ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی محروم ہو سکتا ہے، مسلم تو بھی بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو سکتے ہیں، اگر کوئی نان مسلم ہے وہ تو معروف سے محروم ہی ہے۔ معروف جس معنی میں قرآن کہتا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی نیکی ہے اس نیکی کو دوسرے تک منتقل کرنا۔ ٹھیک اسی طرح منکر ہے، ٹھیک اسی طرح منکر ہے کہ کسی بھی منکر سے، کسی بھی خرابی سے، کسی بھی گناہ سے اگر وہ انسان اس میں ملوث ہے تو اس سے اس کو بچانا، اس کی تلقین کرنا کہ بچ جا اس سے، اس گناہ سے، تیری آخرت برباد ہو جائے گی، تو گنہگار ہوگا، اللہ تجھ سے ناراض ہوگا۔ جو بھی ممکن طریقہ ہو سکتا ہے اس ممکن طریقے سے منکر سے لوگوں کو روکنا، کیونکہ وہ منکر ہے۔ یہی دو بنیادی باتیں ہیں، یہی دو بنیادی باتیں ہیں۔ تو ہر وہ انسان جو کسی معروف کو جانتا ہے دین کے نقطہ نظر سے، وہ دوسروں تک منتقل کرے، یہ ٹھیک وہ کام ہوگا جو آخری رسول اور اس سے پہلے جو پیغمبر جن کاموں کو انجام دیتے تھے وہ کام بھی اسی کام میں شمار ہوگا۔ جو بھی برائی دنیا میں دکھتی ہے کسی بھی طرح، کہیں پہ بھی، کسی بھی مقام پر، اس موقع کی مناسبت سے پوری ثوابدید کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اور واعظ و نصیحت کے ساتھ اور
حکمت و دانائی کے ساتھ کسی کو کسی برائی سے روکتا ہے، یہ تمام کام کرنے والے اسی آیت کے اسی ضمن میں شریک ہوں گے، آیت کے اسی ضمن میں شریک ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اہل ایمان تم بھی درود بھیجو۔ تو وہ کام جو پیغمبر کا تھا اب پیغمبر نہیں رہا، پیغمبر کے اس کام کو جو لوگ بھی انجام دیں گے، جو فضیلت، جو خصوصیت اللہ رب العزت نے یہاں پیغمبر کی شان میں بیان کی ہے، وہ اس شان کے مستحق ہوں گے، اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ بندے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے آپ کو اپنی زندگی انڈیویجولی، انفرادی زندگی تو بنانا ہی ہے، آپ کو دوسرے کی زندگی کی تبدیلی کے لیے، ان کی دنیا کو سنوارنے کے لیے، ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ کو یہ جذبہ رکھنا پڑے گا۔ تو جو فرق قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ خود دین پر عمل کرتے ہیں، اس لیے نہیں ہے یہ فضیلت، اس لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ یہاں جو فضیلت پیغمبر کی بتائی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ پیغام رساں ہے، وہ پیغام کو پہنچاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی اس پیغمبر کو اس کار خیر کے عوض درود و سلام بھیجے۔ بھائیو اور بزرگوں، پیغمبر اس کو آپ کے درود و سلام کی ضرورت نہیں، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، بے گناہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ جی پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم پیغمبروں کے لیے خاص طور پر اس آخری پیغمبر کے بارے میں مستقل آیت کا نزول کیوں کیا ہے؟ یہی اصل چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو لوگ صرف اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کام کرتے ہیں وہ ادھورا ہے، اس شرف کے مستحق نہیں ہو سکتے جو شرف یہاں قرآن کی اس آیت کے اندر بتایا گیا۔ اگر وہ کام جو پیغمبر نے کیا ہے اسی کام کو، کیونکہ یہ امت کے اندر منتقل ہو چکا ہے، اگر وہ بھی اس کام کو کریں گے تو اللہ کا درود، اللہ کی سلامتی، فرشتوں کی سلامتی ان پر یقینی ہے، یقینی۔ تو یہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے اور اس کو اس نہج پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں اس موضوع پر کبھی نہیں بولا۔ یہ کچھ دنوں سے میں یہ آیت کو پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا حکم دیا، خود اس پیغمبر پر درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں۔ تو جب اس کا مطالعہ کیا میرے ذہن میں یہ بات آئی جو آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ یہ ایک مطلب عجیب و غریب مسئلہ ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان آیات کے مابین السطور یہ چیز موجود ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں نہ صرف اپنے آپ میں انفرادی طور پر اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، نہیں، اتنا نہیں، اس سے زیادہ ہر آدمی اپنے جذبات کے ساتھ، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی بھلائی کو دیکھتا ہے، بھلائی معروفات میں، گنی چنی ہی محکمات میں، یہ ہر آدمی جانتا ہے
جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے، توحید توحید ہے، رسول کی اتباع اتباع ہے، بدعت بری چیز ہے، غلط منکرات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، یہ نیکی ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آیات محکمات میں سے۔ تو جس حیثیت میں بھی جو مومن مرد عورت ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اس ذمہ داری کو نبھانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ فضیلت بخشے گا کہ اللہ کا درود و سلام آپ پر بھی نازل ہوگا، فرشتوں کا بھی سلام آپ پر نازل ہوگا، اور دنیا کے مسلمانوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گی۔ 10 منٹ رہ گئے، وضو وغیرہ کا موقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نشست کی مناسبت سے، اور پیشگی طور پر مجھے اطلاع نہیں تھی کہ مجھے کوئی خطاب بھی کرنا ہے، صرف صدارتی خطاب ہے تو 1 منٹ 2 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے یہ چیز ریکارڈ بھی ہو گئی، اور اس ریکارڈنگ کو اور یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر وچار کر کے، اس پر سوچ کر، اس پر منتھن کر کے، اور اس پر غور و توجہ کر کے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ میں اپنے پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تو ہمیں اس مقام تک اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمیں توفیق دے، اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمیں توفیق دے۔ اور ایک صدارتی خطاب کے اعتبار سے میری ذمہ داری بنتی تھی کہ جو لوگ اپنی زندگی کے علاوہ دوسروں کی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی ممکن طریقے سے، وہ سب بھی اس شرف کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے ہاں۔ تو اس جذبے کے ساتھ کہ دین کے 2 مطالبے، شروع میں نے کہا تھا کہ دین کے 2 مطالبے ہیں، آدمی خود اپنی زندگی کو اللہ کی توحید کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق، دین کے سارے معروفات کو اختیار کرنے کے ساتھ دین کے منکرات سے اجتناب کرنے کے بعد، ان سے بچنے کے بعد دوسروں تک معروف کو، دوسروں تک منکرات سے روکنے کی جستجو کرنا، کوشش کرنا، یہ دین کا دوسرا بڑا حصہ ہے۔ اور دین کے اس دوسرے حصے میں اللہ رب العزت کی جو فضیلتیں ہیں وہ بڑی عجیب ترین ہے اس قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر۔ تو ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ تمام احباب کا استقبال بھی کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ مینجمنٹ نے جو کچھ ذمہ داریاں لاک ڈاؤن کے بعد صبرا، کاروبار، تہس نہستہ، تعلیمی، کاروباری، تمام اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی طرح اس سے نجات دی ہے۔ یہ زندگی کا آغاز ہے، اس زندگی کے آغاز میں ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے، جو وقت گزر گیا، لیکن جو وقت باقی ہے ہماری زندگی کا، اس زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے دل میں یہ جذبات زندہ رکھیں، اس کو مرنے نہ دیں کہ دین ہماری ہی اصلاح کے لیے، ہماری ہی کامیابی کے لیے نہیں ہے، دین کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے کو بھی اچھا دیکھنے، دوسرے کی دنیا بھی سنور جائے، ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ یقیناً یہ تصور کہ آپ جب اپنے من میں، اپنے عقیدے میں، اپنے مزاج میں، اپنی مینٹلٹی میں اس بات کو زندہ کرتے ہیں کہ میں دوسرے کی دنیا تو دور کی بات ہے، میں اس کی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کی رحمت انشاءاللہ ایسے لوگوں کو شامل حال ہے، ایسے لوگوں کو یہ چیز شامل رہے گی۔
یہ سوچ کسی کے ساتھ بھلائی کی وہ سوچ ہے، اس سوچ سے اوپر اور کوئی سوچ نہیں ہے کہ آپ کسی کی آخرت کو بنانے کے لیے کوشش کریں۔ اس سوچ سے اوپر کسی کے ساتھ خیر خواہی کی اور کوئی سوچ نہیں۔ خیر خواہی میں آپ کسی کو پانی پلا دیں، خیر خواہی میں آپ کسی کو کپڑا پہنا دیں، خیر خواہی میں بھٹکے ہوئے راستے میں آپ راستہ بتا دیں، یہ ساری بھی چیزیں خیر خواہی ہیں، لیکن سب سے بڑی خیر خواہی کسی دوسرے انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کی آخرت بھی سنور جائے، اس کو جنت ملے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ کی قسم دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔